توبہ کیسیٹ نمبر 106۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعد الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سورت مبارک کی آیت مبارک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ۔ اس سے پہلے الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام آیات مبارکہ میں سب سے بڑا اہم غزوہ تبوک کا ذکر تھا، اور اس میں مجاہدین کے فضائل کا ذکر تھا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے بارے میں تنبیہ تھی جو غفلت سے پیچھے رہ گئے۔ اصحاب رسول ایمان والے تھے لیکن غفلت ہو گئی۔ پھر ان کے بارے میں ان کی مفصل توبہ کا ذکر آیا۔ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارۃ ابن ربیع کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر آیا کہ اللہ نے ان کی صداقت پہ، ان کے سچ بولنے پہ، ان کے اخلاص پہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ کا ساتھ نہ دیا، تو اللہ پاک نے بڑے مختلف انداز میں تنبیہ فرمائی کہ ان کو یہ بات زیبا نہیں تھی مدینے والوں کو یا عراب والوں کو کہ میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بجائے اپنی جانوں کو، اپنے آرام کو زیادہ سمجھیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اگر ان کو راستے میں پیاس پہنچی، تکلیف پہنچی، بھوک پہنچی، سفر کی تکلیفیں آئیں، یا انہوں نے جو سفر طے کیے تاکہ کفار پہ مسلمانوں کی عظمت ہو، یا اللہ نے کامیابی دی اور کافروں سے انہیں مال غنائم حاصل ہوئے، ہر قدم پہ، ہر عمل پہ اللہ نے ان کے لیے نیکی لکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دے۔ ان آیات کے بعد پھر ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایہ بھیجیں، سرایہ کا معنی ہے کہ فوج بھیجیں لیکن خود تشریف نہ لے جائیں، تو
تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس سرایہ میں جانے کے لیے سارے قبائل نہ چلے جائیں، بلکہ ایک جماعت حضور کی خدمت میں رہ جائے جو دین سیکھے۔ اور اسی طرح اگر کسی غزوہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائے تو لازماً پھر ایک جماعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھے۔ آپ پر دوران سفر جو اللہ کا قرآن نازل ہو وہ قرآن پڑھے، سمجھے، یاد رکھے، اور دوران سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے ہدایات جو ہے ان کو محفوظ رکھے، دین میں تفقہ پیدا کرے، اور جب واپس آئیں تو پھر ان لوگوں کو بتلا سکیں جو سفر میں ساتھ نہیں تھے۔ اسی سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ لازماً ہر بستی، ہر قبیلہ، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی عالم ہونا ضروری ہے۔ شہروں میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آسانیاں ہوتی ہیں، مساجد ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، ٹیلی فون موجود ہیں، مفتیان کرام سے آدمی ٹیلی فون پر بھی رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لیتا ہے۔ لیکن دور افتادہ جو دیہات ہیں وہاں تو آپ جائیں میلوں تک آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے بھی علماء نے، فقہاء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کہا کہ یہ لازم ہے کہ جس بستی میں اگر عالم نہ ہو تو بستی والے مل کے کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی عالم اس علاقے میں ہونا چاہیے، اور ہر قبائل میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو دین کی بات سیکھنی چاہیے اور پھر آگے سکھانی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ادا نہیں کریں گے فرض کفایہ تو پھر ساری امت پہ گناہ ہوگا۔ جیسا کہ الحمدللہ آج اللہ کے شکر سے پورے عالم میں ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اس فرض کفایہ کو نبھا رہی ہیں کہ دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، دین کی دعوت دے رہی ہیں، دین کے موٹے موٹے مسائل سمجھا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت سے آدمی دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر علماء سے بھی رابطہ ہو جاتا۔ آپ جب تجارت میں آتے ہیں، آپ کپڑے کی تجارت کریں تو کپڑے والے دوست بن جائیں گے، آپ اجناس کی تجارت کرتے ہیں تو اجناس والے دوست بن جائیں گے، آپ سونے چاندی کی تجارت کرتے ہیں تو سونے چاندی والے دوست بن جائیں گے، اور آپ اگر اللہ کے راستے میں دین کی بات کرتے ہیں تو دین والے دوست بن جائیں گے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسائل بھی استنباط فرمائے کہ جو چیزیں اللہ نے مسلمانوں پہ فرض عین کر دی ہیں، چونکہ ایک حدیث میں آتا نا کہ طلب العلم علی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت پہ۔ تو اس لیے اب علماء کرام نے فرمایا کہ علم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اب ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ عالم بن جائے گی، فقیہ بن جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض عین قرار دی ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ ایک آسان بات سمجھ لیں کہ نماز جو ہے فرض عین ہے، نماز جو ہے وہ ہر انسان پہ، مرد ہے، عورت ہے، سب پہ فرض ہے، اور کسی حال میں نماز کی معافی نہیں۔ سفر ہے، حضر ہے، جنگ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بیماری، ہر حال میں نماز ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کے پڑھے، اور اس میں بھی طاقت نہیں، اشارے سے پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی۔ فرض عین ہے نماز۔
تو اب نماز چونکہ فرض عین ہے تو نماز کے بارے میں مسائل سمجھنا بھی فرض عین ہے، کیونکہ اگر نماز کے مسائل نہیں آئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ اگر آپ کو طہارت کے مسائل نہیں آئیں گے، اگر آپ کو وضو اور غسل کے مسائل نہیں آئیں گے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کی نماز جو ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نماز قبول ہی نہیں فرماتے الا بطہور، جب تک کہ پاکی نہ ہو، اور جب آدمی کو پاکی کے مسائل کا پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے غسل جنابت کیسے کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو غسل جنابت کرتے ہوئے کانوں کے اندر یا اپنی ناف تک پانی پہنچانے کا فکر کرتے ہیں، بس پانی ڈال لیا چاہے پہنچے اندر نہ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانے کا فکر کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں۔ آج کل تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، قومیں اتنی بگڑ گئی ہیں کہ اب عورتوں نے اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بالوں کے بناؤ سنگار کے لیے انہوں نے پلاسٹک کی کور بنا لیے ہیں کہ وہ یہاں باندھ لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا لیتی ہے کہ میرے بال خراب نہ ہوں۔ تو پاک کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ اس نے جا کے بال بنائے ہوتے ہیں، بیچاری نے پیسے خرچ کیا ہوا ہے، اور ہر روز تو بال بنائے نہیں جا سکتے، حرام رہے، حرام کھاتی رہے، حرام کھلاتی رہے، اس کا کوئی فکر نہیں۔ کتنی میری بہن اور بیٹیاں ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ ناخن پالش کا باقاعدہ شوق رکھتی ہیں، اور ناخن بھی بڑھا کے اتنے بڑے کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ اگر رات کو نیند میں بے ساختہ بھی شوہر کی آنکھ میں لگ جائے تو انشاءاللہ صبح وہ اندھا ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ناخن پالش لگا ہوا ہے تو اس کی اوپر باقاعدہ ایک تاہ بیٹھ جاتی ہے، یعنی ایک سطح بن جاتی ہے، ایک لفافہ بن جاتا ہے، اوپر کور بن جاتا ہے اصل ناخن پہ۔ اب اگر اسی حال میں وہ غسل جنابت کرے تو پاک نہیں ہوگی، کیونکہ پانی نیچے تو پہنچا ہی نہیں۔ اور کتنی بیٹیاں ہیں جو ان باتوں کا خیال رکھیں گی کہ پہلے میں ریموونگ لوشن سے اس کو صاف کروں اور پھر غسل کروں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا بعض میری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈے نائٹ کریمیں استعمال کرتی ہیں کہ میرے کلر میں فرق نہ آ جائے، میرے جمال میں فرق نہ آ جائے، تو بعض اوقات ان کریموں کی تاہ بیٹھ جاتی ہے، پانی نیچے جاتا ہی نہیں، تو کیسے پاک ہوگی؟ اور اگر نماز پڑھے تو ناپاک۔ اسی حالت میں آپ کو کھانا دے گی اور سارا کام ہوگا، سارا ناپاک ہے۔ تو کسی نے سیکھا ہے کہ میں غسل کے فرائض سیکھ لوں، غسل کرنے کا طریقہ سیکھ لوں، غسل جنابت اور غسل نفاس اور غسل حیض کا میں طریقہ سیکھ لوں۔ آج 90% آدمی جو ہے نا جی، ہمارے 90% میں اللہ کے کعبے میں کہتا ہوں، جن کے دماغ میں یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ عورت 40 دن کے بعد پاک ہوتی ہے اگر بچہ پیدا ہو۔ 90% لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ابھی 40واں پورا نہیں ہوا، جی ابھی چلہ پورا نہیں ہوا، جی ابھی چلہ نہیں نہائی۔ حالانکہ یہ بالکل 101% مسئلہ غلط ہے۔ نفاس کے بعد اگر عورت کی بلیڈنگ 2 دن میں بھی بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی، 40 دن کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کی نمازیں 40 دن تک جو آپ نے رکوائی ہیں کہ نماز نہ پڑھے، غسل نہ کرے، پاک نہ ہو، اگر رمضان ہے تو روزے میں رکھے، اس کا گناہ گار کون ہے کہ دین کبھی سیکھا نہیں تم نے؟ اگر عورت کا خون ولادت کے بعد ہے، نفاس کا خون جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد بند ہو جائے، بلکہ 2 گھنٹے کے بعد بند ہو جائے، 1 دن کے بعد بند ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ بلیڈنگ ختم ہو گئی، عورت پاک ہوگی، غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، میاں سے ملے، جوڑ دیا کرے۔
40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ خون آ رہا ہے اور روزانہ تھوڑا 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 نشان لگ جاتا ہے، بند ہی نہیں ہو رہا، تو اب کیا کریں گے؟ 40 دن تک انتظار کریں۔ 40 دن کے بعد بھی پھر عورت کو اسی طرح خون کا نشان لگ رہا ہے، تو اب استحاضہ ہے، اب نفاذ نہیں ہوگا، اب وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ تو یہ نہیں کہ پاک 40 دن کے بعد ہوگی۔ اسی طرح ایام حیض ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقل المدت جو ہے وہ 3 دن ہے، کہ 3 دن سے کم میں حیض نہیں ہوتا، کم از کم 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اچھا، بعض عورتیں ہیں جن کو 12 دن 15 دن خون آ رہا ہے، بعض عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو مہینے میں 2 دفعہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اصولی بات تو یہ ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم 10 دن کا دوران جو ہے حیض کو مان لیں تو 20 دن تو اس کو پاک ہونا چاہیے نا، لیکن وہ مہینے میں دوبارہ پھر بلیڈنگ آ گئی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ مہینے کو گنیں گے، 10 دن تک حیض شمار کریں گے، 10 دن کے بعد چاہے خون آتا رہے، اب وہ غسل کر لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، اب حیض نہیں رہا۔ اسی طرح سے بہت سارے میرے نو بھائی جو ہیں، مثلا جو پینٹ کا کام کرتے ہیں، جو رنگوں کا کام کرتے ہیں، جو گاڑیوں کی پینٹنگ کرتے ہیں، یا مکانوں میں کام کرتے ہیں، یا لکڑی میں رنگ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اور ناخنوں پہ رنگ جم جاتا ہے، اترتا نہیں ہے، اور اسی حال میں وہ وضو کر لیں، وضو تو نہیں ہوگا۔ غسل کریں گے تب بھی غسل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ فقہا نے تو اتنی مثال لکھی ہے کہ بعض عورتیں جو آٹا گوندتی ہیں، اب تو خیر آٹا عورتوں نے کیا گوندنا ہے، اب تو ماشاءاللہ روٹی بھی پکی پکائی مل جاتی ہے اور قبر بھی تیار ملتی ہے، اب تو نہ قبر کھودنے کی تکلیف نہ روٹی پکانے کی تکلیف۔ اگر کبھی آٹا یعنی ملنا بھی پڑے تو انشاءاللہ خاوند ملے گا، اور تھوڑا ملے گی، اس کا تو میک اپ خراب ہوگا، ہاتھوں کی جلد خراب ہوگی، پھر باورچی خانے میں جائے، گرمی کی تپش سے اس کے سکن پہ اثر پڑے گا۔ تو بہرحال فقہا نے ایک مثال لکھی ہے کہ اس زمانے میں تو عورتیں چکی بھی خود پیستی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، اور مشکیدہ پانی کا بھر کے سر پہ اس کی رسی ڈال کے سیدہ باغوں سے جا کے پانی بھی خود لے آتی، اور گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی تھی۔ ایمان سے کہیں، آج آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ بی بی فاطمہ کا پانی بھرنے سے، آٹا ملنے سے شان کم ہو گیا؟ نہ، آج ساری دنیا میں لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہیں۔ تمہاری بیٹی جیسے ہاتھ کبھی نہیں لگایا آٹے کو، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تو بہرحال علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آٹا جم گیا ہے، ناخن پہ سخت ہو گیا ہے، اور پانی میں ہم نے ہاتھ دھویا اور پانی سے وہ زائل نہیں ہوا ہے، تو نے کہا پانی نیچے نہیں پہنچا ہے، وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بعض آدمیوں کی پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کی کم ملی ہوتی ہیں، بعض کی طرح کھلی ہوتی ہیں، تو اگر آپ نے ان کے درمیان میں خلال کر کے پانی نہیں پہنچایا تو وضو تو نہیں ہوگا۔ اب تو پاؤں دیکھ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، چپل بھی دھل گئی، پاؤں بھی دھل گیا، اور بدھو بھی دھل گیا۔ اور پانی دھلنے کے بعد پاؤں میں ماشاءاللہ ایسا سپنج کہنا ہوا ہے
کہ اگر آگے گندا پانی ہے اور اس میں جو پاؤں رکھو تو سارے کا سارا وہ چوس لیتی ہے اندر، پھر باقی اصل پانی پاؤں میں آتا ہے۔ مسلمانوں کے لباس بھی تو اب ایسے بن گئے ہیں نا ماشاءاللہ، پاؤں کی ربڑ کی چپل ہے، وہ اگر گندے پانی پہ آپ رکھیں تو آدھا پانی اندر چوس لے گی، اور پینٹ ایسی پہنتے ہیں جین کی کہ 1 سال کا پیشاب اکٹھا چوس لیتی ہے، نہ پلید ہوتی ہے نہ میلی ہوتی ہے، اور جو گندی ہو فیشن میں ترقی ہوتی ہے۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ اونٹ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اب پتہ لگا ہے کہ ماڈرن لوگ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ اچھا کتنی اچھی بات ہے، کھاتے بھی کھڑے ہو کے ہیں، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے۔ جیسے اونٹ کو بھوک لگتی ہے نا، کھڑے کھڑے اوپر سے اپنی پھلی اتار لیتا ہے، اور جب اس کو پیشاب آتا ہے تو ٹانگوں میں ہوتا ہے، ان کا بھی پیشاب ٹانگوں میں ہوتا ہے اور کھانا ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، اگر آپ نے انگلیوں میں خلال نہیں کیا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ نے غسل جنابت میں پہلے بدن کو دھو کے پھر پوری طرح نماز کی طرح وضو کر کے پورے بدن پہ سر پہ لے کر پاؤں تک اچھی طرح پانی مل کے بہا کے سارے بدن پہ آپ کا خیال نہیں رہا تو وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر غسل اور وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، نماز کے لیے داخل میں کیا شرائط ہیں اور خارج میں کیا شرائط ہیں، اور نماز کے کتنی فرائض ہیں اور کتنی واجبات ہیں؟ فرض چھوٹے نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹے تو سجدہ سہو آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے میرے بھائی جو عمرے پہ آتے ہیں، اگر جمعہ کے دن کبھی امام سورہ سجدہ پڑھ لیں اور وہ سجدہ تلاوت کریں، وہ کھڑے رہتے ہیں، حیران ہو جاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یار امام اچھا خاصا کھڑا تھا، سجدہ رکوع نہیں کیا، سجدے میں کیوں چلا گیا؟ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھ لو کہ نماز فرض عین ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ اور مشکل کیا ہے، ہر زبان میں چھوٹی سی کتابیں ملتی ہیں، لے لو اور پڑھ لو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ دوہرا لو۔ اور آپ پڑھے ہوئے نہیں، گھر میں بیوی پڑھی ہے، بیوی پڑھی ہوئی نہیں، شوہر پڑھا ہے، بیٹی پڑھی ہے، بیٹھ کے سن لو، پڑھ لو، اور جہاں سمجھ رہا ہے چھوٹا سا نشان لگا دو اور عالم سے جا کے سمجھ لو، تاکہ کم از کم جو ہم غسل کر رہے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نمازیں اور غسل اور وضو صحیح تو ہو نا شرعاً۔ اسی طرح روزہ فرض عین ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ اسی طرح حج زندگی میں امیر آدمی کے لیے 1 دفعہ فرض عین ہے تو حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مکے پہنچ جائیں اور آگے کہیں جناب میری چادریں جی اور سامان میں رہ گئی تھی، ذرا موقع نہیں ملا، تو پھر ہم جدے آ گئے، اور جدے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں آگے ایک جگہ ہے وہاں احرام باندھ لینا، پھر ہم وہاں آ گئے، مسجد میں آ کے احرام باندھ لیا۔ تو اگر آپ کے ذمے مسئلے کا علم ہوتا، آپ اپنے ملک سے سیکھ کے چلتے، کبھی غلطی نہ کرتے۔ ابھی آپ عشاء کی نماز میں چلے جائیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، کتنے لوگ ہیں جو طواف کی نیت حجر اسود سے کم از کم 10 میٹر پہلے کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو بعد میں کر رہے ہیں اور دونوں کا طواف نہیں ہوتا۔ حجر اسود سے پہلے نیت کر لو تب طواف نہیں ہوتا، بعد میں کرو تب طواف نہیں ہوتا۔ نیت دل میں ہوتی ہے اور شروع وہاں کر رہا ہے جہاں خط ہے، تاکہ کندھے کے برابر حجر اسود اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کھڑے ہو کے وہاں لوگوں کو دیکھ لیں کہ حجر اسود کا اشارہ کیسے کر رہے ہیں، کوئی تو یوں کر رہا ہوگا اور کوئی یوں کر رہا ہوگا اور کوئی یوں کر رہا ہوگا اور کوئی یوں چوم رہا ہوگا، کوئی یوں کوئی تماشا ہے کیا ہے آخر یہ؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔
آج تک ہم نے طواف کرنا نہیں سیکھا کہ طواف کس کو کہتے ہیں، طواف ہم نے کیسے کرنا ہے، طواف میں کیسے چلنا ہے، نظر ہم نے کہاں رکھنی ہے، اور اگر رکن یمانی پہ آئیں گے تو اس مسح ہم نے کیسے کرنا ہے، رکن یمانی پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، رکن یمانی کے بعد کیا پڑھنا ہے، حجر اسود پہ آگے اشارہ ہم نے کیا کرنا ہے جو کہ وہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے، اور طواف میں اور وقوف میں کیا فرق ہے، اور 2 رکعت پہلے پڑھنی ہے یا ملتزم پہ پہلے دعا مانگنی ہے، ان چیزوں کا آج ہم نے تکلیف ہی نہیں کی پڑھنے کی سیکھنے کی۔ آپ دیکھ رہے کتنے لوگ ہیں آئیں گے چیخ رہے ہوتے ہیں دعا میں، 100 بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو منع ہے، اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگنی ہے تو تضرع اور خفیہ طریقے سے مانگو، یہ نہیں کہ زور زور سے چیخو، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور جتنے میرے بھائی کتابیں لے کے طواف کر رہے ہیں، اگر ان میں ہمت ہے تو ایک میرے مدنی پاک کے صحابی سے ثابت کر دیں کہ 1,00,000 صحابہ میں کسی ایک صحابی نے کتاب لے کے پڑھ کے طواف کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ نے جو دین آسان بنا دیا تھا تم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ میرے آقا محبوب اگر چاہتے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے، اگر حضور چاہتے نا ہر چکر میں قرآن ختم کریں تو اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، کر سکتے تھے، لیکن حضور نے سارے طواف میں کیا پڑھا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکن یمانی پہ کیا پڑھا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اس کے بعد کیا پڑھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضور پاک نے اپنی امت پہ رحمت کی کہ قیامت تک میری امت کے بوڑھے آئیں گے، جاہل آئیں گے، عربی آئیں گے، دیہاتی آئیں گے، اگر میں نے مشکل دعائیں مانگ لی تو وہ بیچارے محروم رہ جائیں گے، اس لیے آسان آسان سکھلا دو تاکہ میری امت کا ہر جاہل پڑھا لکھا پڑھ لے۔ اس لیے علماء نے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ پابندی کوئی نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہی کلمات پڑھو جو حبیب خدا نے پڑھے ہیں، ورنہ تمہیں درود شریف یاد ہے، کلمہ شریف یاد ہے، اور کچھ یاد نہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی نہیں آتا تو اللہ 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 کرتے رہو، اگر وہ بھی نہ آئے تو بس کہتے رہو اللہ میاں میں تیرا جاہل بندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، اپنی مہربانی سے عطا فرما دے۔ بس جو تیرے دل سے دعا نکلے وہ دعا ہے، یہ دعا نہیں کہ ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے کتابیں تم پیچھے پڑھ رہے ہو، نہ پڑھنے والے کو آتی ہے نہ پیچھے والوں کو آتی ہے، اللہ کا شکر ہے سارے غلط پڑھتے ہیں، 90% غلط پڑھتے ہیں۔ تو جب اسلام نے ہمارے یہ ذمہ ہی نہیں لگایا تو ہم کیوں تکلیفیں کریں؟ آخر مجھے سمجھائیں کیوں پریشان؟ درود شریف پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح حدیث سے مبارک میں حضور نے فرمایا جو بندہ ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اگر گناہ دریا کے ذرے کے برابر بھی ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب مقام ابراہیم پہ دیکھو لڑائی ہو رہی ہے، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا، اللہ کے بندے مقام ابراہیم افضل ہے کہ اللہ پاک موقع دے تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، نہ موقع ملے سارے حرم میں جہاں مرضی ہے نماز پڑھ لے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں۔ عورتیں ہمارے اوپر سے گزر رہی ہیں، ہمارا سر نیچے ہے، عورت کے قدم اوپر ہیں، ہم نماز پڑھیں، حج سے پکا ہے، کھڑا ہلتا ہی نہیں، مزہ آ رہا، زمین ہلے تو ہلے۔ آج تک یہ مسئلہ نہیں سیکھے کہ ہم نے طواف میں نماز پڑھی ہے، سلام پھیر لیا، اب طواف والے آئیں گے ہٹ جائیں پیچھے،
صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ فرض نماز پڑھ لیتے تھے تو سنتیں پڑھنے کے لیے مسجد کے ستونوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ گزرنے والے کو بھی گناہ نہ ہو، ہماری نماز میں بھی کوئی خلل خشوع خضوع نہ خراب ہو، اس لیے دور جا کے نماز پڑھو تاکہ نہ چلنے والے کو تکلیف ہو نہ نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، بری باتیں زبان سے نکالنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کو بھوکے پیاسے مرنے کی ضرورت نہیں، وہ بلا وجہ روزے رکھنے کی تکلیف نہ کرے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور غیبت بھی شروع ہے اور گلہ بھی شروع ہے اور گالیاں بھی شروع ہیں، اور روزہ رکھ کے وی سی آر لگا کے فلمیں بھی شروع ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے تاش کے پتے بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے امرت دھارا جو ٹوٹتا ہی نہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ نماز فرض عین، مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے، روزہ فرض عین، مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے، حج امیر کے لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح جب جہاد ہو جائے گا، اس کے مسائل بھی سیکھنے ضروری۔ اور جو چیزیں فرض کفایہ ہیں ان کے بارے میں سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ پھر اگر کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، کچھ نے نہ سیکھا، کچھ نے ہمیں بدلا دیا، اب ہر آدمی تو مفتی نہیں بنے گا، اب ہر آدمی تو عالم نہیں بنے گا، اب ہر آدمی تو مدرس نہیں بنے گا، اب ہر آدمی تو قاری نہیں بنے گا، وہ تو اللہ جب یہ نصیب میں بنائیں گے وہ بنے گا۔ لیکن جو چند ایک بن گئے تو باقی ہم لوگ بھی گناہوں سے بچ گئے۔ ان آیات کے بعد جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابتدا میں بھی جہاد تھا اور سورت ختم ہونے والی ہے آخر میں بھی جو ہے وہی جہاد کا حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، لیکن خطاب کس کو؟ ایمان والو۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو بھی ایمان اللہ۔ اس لیے قرآن جہاں جہاں کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، اب کبھی خطاب عام ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کبھی خطاب عام ہوگا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وہ خطاب سب کے لیے۔ لیکن جب خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اب دل میں ٹٹولو ہمارا بھی کوئی ایمان ہے یا فی امان اللہ؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا حساب کرے، دلوں کو ٹٹول کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دیکھو کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ صفت ہے، ہم اس خطاب کے لائق ہیں، ہم ایمان والے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو جہاد کرو، قتال کرو، کیسے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ اور اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے مظلوم صحابہ کو اب ہم نے اجازت دے دی ہے جہاد کریں، بہت مار کھا لی ہے، اب اللہ نے کہا اب اجازت ہے۔ مکی زندگی میں بڑی تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، مدینے میں جا کے حکم آ گیا میرا مدنی جہاد، اور فرمایا میرا مدنی یہ فکر نہ کرو ہم کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہے، ہم بے بس ہیں، دشمن بابس ہیں، ہم بیکار ہیں، دشمن باکار ہیں، ہم بے ہتھیار ہیں، دشمن با ہتھیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو میں مظلوموں کی امداد کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ فرمایا یقین نہ آئے مکے میں آؤ تو ہاتھیوں والے بادشاہ کے قصے میں نظر دوڑا لو، مصر میں جاؤ تو فرعون کا نقشہ سامنے رکھ لو، کہ ایمان سے کہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کی قوت و طاقت کو ایمان سے کہیں ظاہری طور پہ کوئی نسبت ہے کہ وہ ایک وقت کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی ایسا جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، اللہ رب ربوبیت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے عجیب بات ہے کہ میرے سوا بھی اور کوئی رب ہے۔ یعنی بنو اسرائیل کو اور اپنی قوم کو دھمکا کے کہتا ہے اچھا تم نے علمتم من الہ، میرے سوا کوئی الہ اور ہے، میرے سوا کوئی اور خدا ہے تمہارا؟ مقابلے پہ کون جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ یاد رکھو جب کوئی انسان ہو یا جماعت ہو یا فرد ہو، جب وہ طغیان کی آخری حدوں پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہارون حاضر یا اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون ذرا سرکش ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، خدا بن بیٹھا، ذرا جاؤ سمجھاؤ اس کو۔ اچھا ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، ہارون علیہ السلام بھی بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ نے نبی تو بنا دیا لیکن تقاضا بشریت تو ہر بندے میں ہوتا ہے نا، جیسے بشر کھاتے ہیں انبیاء بھی کھاتے ہیں، جیسے بشر کو پیاس لگتی ہے نبیوں کو بھی پیاس لگتی ہے، جیسے انسانوں کو بخار آتا ہے انبیاء کو بھی بخار آتا ہے، جیسے ہمیں کانٹا لگے تکلیف ہوتی ہے انبیاء کو بھی کانٹا لگے تکلیف ہوتی ہے۔ تو دونوں پیغمبروں نے عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ میاں آپ کا حکم تو ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، لیکن اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں حاضر ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے وہ ہے بڑا بدبخت، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے بھی زیادتی کر بیٹھے، ہم پر بھی سرکشی کر دوڑے۔ اللہ میاں ہم بس دو بھائی جا رہے ہیں اکیلے، نہ فوج ہے نہ سپاہی ہے نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی لڑا کے تجربہ ہے، کبھی زندگی میں لڑائی نہیں لڑی، اور مقابلہ فرعون سے ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا لا تخافا اننی اسمع وارى اننی معكما اسمع وارى
اللہ نے فرمایا نہ ڈرو. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہی تو آزمائش کا میدان ہے، مت ڈرو میں جو تمہارے ساتھ ہوں. دعا کرو اللہ مومنوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے. ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. دراصل اللہ راضی ہو جائے تو کون دنیا میں مقابلہ کر سکتا ہے مومن کا. اللہ میں یہاں کوئی ہتھیار کوئی ذریعہ، اللہ نے فرمایا بس یہ لکڑی جو ہے نا یہ کافی ہے، بس یہ ہے کہ ڈنڈا ہی کافی ہے، ہم فرعون کو اسی سے سیدھا کر دیں. یہ بات حاضر جناب جاتے ہیں اللہ میاں اس کے پاس فوج ہے طاقت ہے، ہم سوٹی لے کے چلیں گے. اللہ لے کے جاؤ تو صحیح. ایمان سے کہیں وہ لکڑی والا جیت گیا یا فرعون جیت گیا؟ لکڑی ہاتھ میں ہے. اور فرعون کے محل میں جب آئے نا جی تو ان سے بڑے آرام سے کہا فرعون سے کہ بات سنو، میں اللہ کا نبی ہوں اور اگر میں اپنی کوئی نشانی کو معجزہ دکھاؤں تو پھر غور کرو گے. اس نے کہا اچھا چلو دکھا دو. تو مفسرین نے لکھا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ جو پورا کمرہ اور تخت تھا نا فرعون کا، اس نے ایک نیچے جبڑے میں رکھ لیا، ایک اوپر جبڑے میں رکھ لیا. کہتے ہیں کہ اسی وقت 70 دفعہ فرعون کا پیشاب نکلا. اور جو خدا بنا بیٹھا تھا نا، اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کہتا ہے میں مدد بے قادر ہوں، تم جہاد اللہ کے راستے پہ کرو گے، مدد تو میں کروں گا. اچھا نمرود کے مقابلے کے لیے اللہ نے کیا فوجیں بھیجی؟ یہ مچھر دیکھا نا، یہ جو مچھر اڑتا رہتا ہے ان کرو تو 5-10 بار جائیں اکٹھے. ایک مچھر کو اللہ نے حکم دیا ذرا دماغ خراب ہو گیا اس کا، یہ ذرا خدائی کے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے، ذرا یہاں سے ذرا داخل ہو کے سیدھا دماغ پہ پہنچے تو اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے. اللہ کے حکم کا انکار کیسے کرے؟ سیدھا جناب جو گیا نا سیدھا چلا گیا بیٹھ گیا. اب وہ اوپر تھوڑا تھوڑا چھیڑے تو آپ کو درد شروع ہو جائے بادشاہ کو. اب دوائیں کیا کریں؟ وہ تو اندر بیٹھا شرارت کر رہا ہے نا، دوا کیا کرے؟ آخر ایک آدمی نے اتفاق سے زور سے مارا نا اوپر تو تھوڑا آرام ملا. کہ ہاں بھائی اسی طرح آرام ملتا ہے، مارو مجھے. نوکر سپیشل رکھے ہوئے ہیں جو مارے، میرا ہاتھ تھکے نا جوتا لے کے مارو. کیسے نکالی اللہ پاک نے وہ غرور اور تکبر پورا کہ وہ غلام وہ نوکر جو ہاتھ باندھ کے کانپتے کھڑے تھے نا، ان کو خود کہنا ذرا مضبوط جوتا لے کے آؤ، زور سے مارو، شاباش. اللہ دکھلاتے ہیں لیکن ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، رحمان بھی چھوڑ دیا. ہم شیطان کے ساتھی بن گئے تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ہم جہاد کے بجائے فساد پہ آ گئے تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ ہم اللہ کے احکام کو توڑ دیں تو پھر اللہ کی رضا کیسے آئے؟ ہم رب کو تو منانے کے بجائے ناراضگی والے کام کر دیں تو پھر رضا کیسے ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان والو، ایمان اللہ نے حکم دیا ایمان، اور پھر ساتھ کیا حکم دیا؟ قاتل الذین یلونکم. اس میں 2 ترجمے کیے ہیں مفسرین نے کہ تم قتال کرو، جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو قریبی ہے اس سے لڑو. یہ تو نہیں نا کہ دور ہے تم، پہلے قریب والوں سے تو مسئلہ نمٹ جائے نا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یلونکم سے مراد یہ ہے جو تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز، تمہارے اقارب کافر ہیں، پہلے ان کا مقابلہ کرو. کیونکہ جب اللہ نے قرآن اتارا تو میرے مدنی کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آمنہ کے لال پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو ڈراؤ، پہلے ان کو سیدھا کرو نا. آدمی اپنے گھر میں تو دین کی تقریر نہ کرے، لوگوں کو تقریریں کرے، کیا فائدہ ہو؟ آدمی اپنے بیوی بچوں کی اصلاح نہ کرے اور لوگوں کے بیوی بچوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑتا رہے تو کیسے اثر ہو؟ تو اللہ کے نبی نے بھی پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی. اچھا خدا کی قدرت دیکھو، پہلی لڑائی کیا ہے بدر، وہ کس سے ہوئی؟ حضور کے اپنے رشتہ داروں سے ہوئی نا. سب سے پہلا غزوہ جو ہے اسلام میں وہ بدر ہے نا. تو بدر میں جو لڑائی ہے وہ حضور کے رشتہ دار ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟
اس لیے علماء نے فرمایا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور کافروں کو تمہارے اندر سختی معلوم ہو، کافروں پہ تمہاری دہشت بیٹھ جائے، کافر ڈرے. یہ نہیں کہ تم ڈرو، یہ نہیں کہ تم نیچے لگ جاؤ، کافروں کے دل میں تمہاری داغ بیٹھ جائے، سختی ہو، درشتی ہو کفر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان بن جاؤ، کفر کے مقابلے میں سخت. اور کافروں کے مقابلے کا وقت آ جائے تو کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیمنٹڈ دیوار کی اینٹ سے اینٹ جڑ جاتی ہے. مسلمان جڑ جاؤ. اور یہاں بھی اللہ پاک نے دیکھنا ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر دیے. اور فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، اچھی طرح جان لو. یہ نہیں کہا پڑھ لو، یہ نہیں کہا دیکھ لو، یہ نہیں کہا تقریر سن لو، فرمایا نا جان لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں، جو اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں، اللہ کے آگے جھکیں اور کسی کے آگے نہ جھکیں، اللہ کے حکم پہ چلیں اور کسی کافر کی بات پہ نہ چلیں. پھر اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم متقی بنے تو اللہ ساتھ ہو، ہمارے اعمال بھی تو وہ ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ نے فرمایا جب میں کوئی صورت اتارتا ہوں فَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض یہ کہتی ہیں کون ہے جو قرآن سن کے جس کا ایمان بڑھ جاتا ہو. یاد رکھو یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑا ائمہ کے نزدیک اختلافی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے ائمہ جمہور، بلکہ جمہور سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. الایمان یزید و ینقص. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان نفس ایمان تو نہیں، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں، جیسے یہ درخت ہے، وہ کہتے ہیں اب درخت جو ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی شاخیں بڑھ رہی ہیں، پھل زیادہ لگ رہے ہیں، پتے زیادہ لگ رہے ہیں. لیکن آپ زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. آپ ایک موٹی بات کو یاد رکھیں جو ظاہر قرآن ہے کہ ایمان میں اللہ پاک چاہتے ہیں اور زیادتی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے جو ایمان صدیق کو بخشا ہے وہ ایمان کسی دوسرے کا تو نہیں ہو سکتا. بس ایک موٹی بات یاد رکھیں. باقی علمی پیسے ہیں، اس میں اللہ معاف کرے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ ایک علمی دلائل ہے کہ کیا نفس ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا ثمرات ایمان میں. جمہور کی رائے یہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا. ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے.
اور جیسے دوسری جگہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اس کا بڑا عجیب حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے قول لیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہی لگ جاتی ہے، اسی طرح کفر کا بھی ایک سیاہی ہے جو دل میں بڑھتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح فرماتی ہیں نور ایمان بھی ایک نور ہے، جب وہ اعمال کرتا ہے تو وہ نور بڑھتا رہتا ہے، وہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ ہاں بھی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے مقابلے پہ جو کافر ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یاد رکھو اکثر یہ استعمال ہوتا ہے منافقوں کے لیے، یہ وہ بیماری نہیں جو ظاہری بیماری، اندر کے روگ ہیں، اندر کی بیماریاں ہیں، اور مرض جو ہے ہمارا دل کے اندر جو نفاق ہے، جو بیماری ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہاں پر میں أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جن کے دلوں میں وہ نفاق کی کفر کی بیماری ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کا شک اور بڑھتا جا رہا ہے، قرآن سے بد اعتمادی اور بڑھتی جا رہی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اسی کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے، مر جاتی ہیں، اور اسی کفر میں بھٹکتے رہتی ہیں، اسی کفر کی بیماری میں الجھے رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے فرمایا میرے قرآن کو پڑھ کے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کیا مانا؟ جو قرآن پڑھ کے ایمان لائے، قرآن پڑھ کے عمل کیا، قرآن کی باتوں پہ یقین کیا، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھل گئے، اور جو انکار کرتے رہے، اعراض کرتے رہے، ان کی گمراہیاں اور زیادہ بڑھتی رہی۔ اور اسی طرح میرے مدنی کی حدیث سے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے کتنی قومیں ہیں جن کو اونچا کر دیا ہے، اور کتنے ہیں نہ ماننے والے ہیں جن کو نیچے کر دیا ہے۔ دعا کر اللہ قرآن والوں کو اب بھی اونچا کر دے، اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما دے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بلد اللہ العظیم کو اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو قیامت تک ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ہر مسلمان جو ہے دعا کریں اللہ پاکستان کی بھی حفاظت کرے، افغانستان کے مسلمان مہاجرین جو بیچارے بھاگ بھاگ کے اپنی جانیں بچا رہے ہیں، مظلوم ہیں، اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ ایسے چھوٹے بچے 7 سال 8 سال کے جن کے سارا خاندان مر گیا ہے، وہ اکیلے بیٹھے ہوئے، اب ان سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کہیں، کیا بتائیں، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کیا ہوگا، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ خاندان ہے، رشتہ دار ہے، سب اڑ گئے۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں جن کے پردے کبھی ہٹ کے سورج کی نظر نہیں پڑی تھی، وہ خیموں میں پڑی۔ تو مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور صرف دعا نہ کریں بلکہ کوشش کریں، دامیں دل میں قدمیں سکھنے، جتنا اللہ توفیق دے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو مسلمانوں تو ہر گھر والے اپنے پرانے کپڑے تو اکٹھے کر کے ان کو بھیج، اور تمہارے تو عید کے لیے نئے جوڑے بن جائیں گے نا، تو جو پرانے ہیں جو پہن چکے ہو وہ ساری زندگی قبر میں وہی تو نہیں لے جاؤ گے نا،
وہ پیک کر کے بنڈل بنا کے حکومت سعودیہ نے الحمدللہ ہر مسجد میں ہر جگہ پہ باقاعدہ ڈبے بھی رکھ دیے ہیں، ان میں آپ پیسے بھی ڈال سکتے ہیں، اور سامان دینا چاہیں تو وہی جو ایڈریس لکھا ہے ان پر اسی ایڈریس پہ سامان پہنچا دیں۔ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کے طیارے بھی دھڑ دھڑ جا رہے ہیں، لیکن وہاں اتنی ضرورت ہے کہ جو جا رہا ہے یہ یوں سمجھو کہ ایک حصے کے برابر بھی نہیں۔ وہاں تو 70 لاکھ بندے کو بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے، وہاں لوگ پڑے ہیں اور زخمی ہیں، دوائی نہیں ہے، مائیں اپنی بچوں کی لاشوں کو لے کے ہاتھوں پہ بیٹھے۔ تمہیں اس دن دکھ ہوگا جب تمہارے بچے پہ یہ وقت آئے گا۔ وہ ہمارا بچہ نہیں ہے، وہ کلمے پڑھنے والے کا بچہ نہیں۔ اگر غلطی ہوگی تو چند افراد کی ہوگی، لیکن تمام مسلمانوں نے تو غلطی نہیں کی۔ اللہ دعا کریں اور دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں، اور خدا کے آگے رات کو گر جائیں، تہجد کے وقت میں رو رو کے دعا کریں۔ اور دعا بڑی چیز ہے، دعا سلاح المومن ہے۔ یہ دعا جب اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتی ہے نا تو بس کام ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افضل عبادت جو ہے سب سے پہلے روزہ فرض ہے، اور اس کے بعد تلاوت قرآن، کیونکہ رمضان اور قرآن کا ایک تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے۔ تراویح پڑھیں، 20 رکعتیں پڑھیں، سنیں قرآن توجہ کے ساتھ۔ قرآن شریف کا ابھی تک تمہیں موضوع بھی سمجھ نہیں آیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی بیوی کو بوسہ دے دے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جوان آدمی ہو تو احتیاط کرے کہیں پھر زیادتی نہ ہو۔ ایام حج میں مکے والے جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقیم ہے تو نماز پوری پڑھے گا، اور مسافر ہے تو قصر کرے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک مکے والا ہو یا باہر والا حج کے دنوں میں نماز قصر ہوگی۔ اگر روزے دار عصر کی نماز کے وقت غسل کرے کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ روزے دار اگر تیل سر میں ڈالے یا خوشبو لگائے کوئی حرج نہیں۔ یہ تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، مسئلہ سمجھا کرو کہ بھئی اب شام ہے، روزے کا وقت قریب آ گیا ہے، ہم نے خوشبو لگائی تو ذرا طاقت آتی ہے نا بدن میں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ ذرا تکلیف کا وقت ہے، تکلیف میں رہنے دو اپنے آپ کو۔ اگر ہم پانی ڈالیں گے تو فوراً ہم جو ہے بڑے فرحت میں آ جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، تو ذرا یہ تو بہتر ہے کہ روزہ لگنے دو، تھوڑی سی تکلیف تو ہو۔ اور یہاں تو روزے کیا لگتے ہیں اللہ کے بندے، روزہ ماشاءاللہ ساری رات لوگ جاگتے ہیں، صبح کی نماز بھی نصیب والا پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، ظہر کو اٹھتے ہیں ایئر کنڈیشن سے، وہ عصر مغرب تک تو اس کی ایئر کنڈیشن والی سردی ہڈیوں سے نہیں نکلتی، تو روزہ کیا لگے گا؟ یہاں تو مفت کا روزہ ہے، مزے کرو بس۔ امام حسن امام حسین کے علاوہ بھی ان کی بہن بھی تھی ام کلثوم، وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں، لیکن یہ حضرات اس لیے نہیں مانتے، حضرت حسن حسین کا نام لیتے ہیں، ان کی بہن کا نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بہن کا نام لے تو ماننا پڑے گا اس کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے، پھر حضرت عمر داماد ماننا پڑے گا، تو اس لیے بالکل لڑکی کا انکار کر دیتے ہیں۔ گھر کا مسئلہ ہے نا جی، جس کو مانو مان لیا، جس کو نہ ماننا مان لیا۔ کھڑی ہونے والی ہے، ہم دور سے آ رہے ہیں تو بھاگ کے آئیں، بھاگ کے آنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چلتے آؤ، جتنا مل جائے تیرا نصیب ہے، جو رہ جائے پوری کر لینا۔ اگر خدا نہ خواستہ پوری نماز نہ ملے، کوئی اور جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس میں شامل ہو جانا، اللہ تمہیں تمہارے آنے کا ثواب دیں گے، لیکن دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آدمی مسجد میں سو جائے تو سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں بیٹھے بیٹھے سو جائے تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ٹیک لگائے یا اچھی طرح سو جائے تو بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، کیا پتہ ہوا خارج ہو گئی، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاکستان کی امداد کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ایک سب سے بڑے دفاتر تو رابطہ عالم اسلامی ہے، اور اسی طرح جو بینک ہیں یہاں کے جیسے راجہی ہے، اور اسی طرح نادی ہے،
اس میں میں نے آپ کو کہا نا، آپ کسی مسجد میں دیکھیں ایک لکڑی کا ڈور رکھا، اس کے اوپر پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو وہاں جا کے آپ جمع کرا دیں۔ جہاں جہاں چندے کی صندوق رکھی ہے، یعنی شرکا مکہ میں ہر جگہ صندوقیں رکھی ہیں، اس صندوق کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ مال کہاں پہنچانا ہے۔ وہ خود لفافہ بھی دے دیں گے، آپ کو کارڈ بھی دے دیں گے کہ اس ایڈریس پہ پہنچائیں۔ جب پریشانیاں بہت آ جائیں تو کیا کرے، اللہ سے رجوع کرے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی کثرت کرے۔ ستارے جو گردش میں ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ گردش میں ہوتے ہیں۔ آپ کا کسی خاص ستارے سے کنٹیکٹ ہے تو اس کا پتہ آپ خود کریں، کیونکہ میں تو کسی ستارے کو جانتا نہیں، بڑے دور ہیں، نہ مجھے نام آتا ہے نہ مجھے کبھی ملے ہیں۔ آپ کا اگر کسی خاص ستارے سے کوئی کنیکشن ہے تو اس سے تو آپ اپنی بات خود کر لیں، ورنہ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ گردش میں ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ میں میلاد شریف کرنا ہی بدعت ہے۔ اگر گھر میں قرآن پڑھیں، چند رشتہ دار مل کے پڑھیں، یہ جو کرائے پہ پڑھاتے ہو یہ ناجائز ہے۔ میری والدہ جو ہے ان کو فالج کی بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کوئی روحانی علاج بتائیں۔ میں روحانی علاج جانتا، اپنا نہ کر لیتا؟ دیکھو مجھے کتنی کھانسی آ رہی ہے، میں نے علاج کر لیا اپنا؟ نہ میں اپنا علاج نہ کر لیتا اگر مجھے روحانی علاج آتے تو۔ یہ تو بابا کو روح کو تلاش کرو، روح تو ہم نے تو دیکھی نہیں، تو روحانی علاج کیسے دیکھیں؟ باقی یہ فالج جو ہے نا جی، اللہ تو کہتے رہے شفا کر دے، ورنہ اصول یہ ہے کہ اگر 1 سال گزر جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی جس دن سے بیماری ہو فوراً علاج کرائیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 1 سال گزر جائے، دورہ شمس مکمل ہو جائے، تو جس حالت میں رہے گا پھر اسی حالت میں رہے گا، اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ عالم۔ بہرحال روحانی علاج مجھے آتا نہیں، کوئی روحانی آدمی ڈھونڈو، ہم تو خاکی لوگ ہیں، مٹی سے بنے ہیں۔ ہماری بھانجی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بابا زمزم پلاؤ، اس سے بڑا علاج کوئی ہے دنیا میں یار؟ دم کی رقم جو ہے ہم افغانستان کے مسلمانوں کو نہیں، وہ دم مکے میں دینی ہوگی۔ یہاں بھی ہوں گے غریب ان کو دے دو، لیکن دم بکری ذبح کر کے۔ بیت اللہ شریف میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جائیں گے تو ہمارے روزے زیادہ ہو جائیں گے۔ روزے تو میرے بھائی 30 سے کبھی زیادہ نہیں ہوتے، لیکن آپ جب اس ملک میں جائیں گے چونکہ وہاں رمضان ہوگا تو اس لیے آپ روزہ رکھیں، آپ روزہ رکھ لیں، آپ کا ایک نفلی شمار ہو جائے گا۔